نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج کے خطبے کا موضوع بچوں کی تربیت، کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تربیت والدین کے ذمہ لگائی ہے۔ ایک گھر اور ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اسلامی گھرانے کی ابتدا محبت اور اخلاقیات سے ہوتی ہے، کہ سب کے ساتھ مل جل کے رہنا، سب کو محبت دینا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، ہر ایک کو محبت سے بلانا۔ جب آنے والا بچہ گھر کا ایسا ماحول دیکھے گا تو اس کی تربیت بھی خود بخود اسی طریقے سے ہوگی، وہ بھی اخلاقیات سیکھے گا، دوسرے کو اس کا حق دینا، اکرام سیکھے گا۔ اگر گھر کے ماحول میں پہلے سے ہی کھینچا تانی ہے تو پھر یہی چیز بچے کے اندر بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہے گی، اور بڑا ہو کر پھر اس کی ذات سے نکلنے والے اعمال، اس کے اخلاق، وہ اس قدر درست اور ٹھیک نہیں ہو سکتے جیسے ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے۔ خود بخود بچے اثر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اثر نہیں لیتا، خود بخود بچے اثر لیتے ہیں۔ اگر بچہ اثر نہ لیتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیدائش کے فوراً بعد یہ نہ کہتے کہ اس کے کان میں اذان دو۔ پھر ایسے شخص کو آپ کیوں میسج دے رہے ہیں جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور میسج بھی توحید کا، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اور رسالت کا؟ کیونکہ ایسے شخص سے بات کرنا تو کہتے ہیں فضول ہے، ایک آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بچہ اثر لیتا ہے اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان دو، دنیا میں آتے ہی میری کبریائی اور بڑائی اس کے دل میں ڈال دو۔ اسی طرح بچہ بعد میں اپنے گھر کے ماحول سے اثر لیتا ہے۔ تو گھر کے بڑے، خصوصی طور پر والد، والدہ، آج اس زمانے میں تو بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر کی تربیت جب تک محبت اور دوستانہ ماحول نہیں ہوگا نہیں ہو سکتی، اور گھر سے باہر پھر ان کی سوسائٹی پر نظر رکھنا کہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، بلکہ گھر میں ہی اتنا پیار ملے۔ اگر باپ کی شکل میں بیٹے کو، بچوں کو ایک دوست ملتا ہے تو اس کو باہر دوستی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کام گھر میں ہی ہو گیا۔ جب گھر سے محبت نہیں ملتی تو بچہ باہر محبت تلاش کرتا ہے، اور باہر کا ماحول جیسا ہے وہ ہمیں آج کل پتہ ہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اچھا ماحول باہر فراہم کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نہیں پتہ کہ میں نے کدھر جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کس سے دوستی لگانی، کس سے ملنا، کس سے نہیں ملنا۔ یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، اچھا دوست ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کند، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی لگائے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، خوشبو نہ بھی خریدے تو تیرے ناک میں تو خوشبو آ ہی جائے گی۔ اگر تو نے لوہے کی بھٹی والے کے ساتھ دوستی لگائی، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، تو اس کے ساتھ کوئی کام نہ کروائے، اس سے کوئی چیز نہ بھی خریدے، لیکن تیرے کپڑوں پہ اس بھٹی کی کوئی نہ کوئی چنگاری تو پڑ ہی جائے گی۔ تو بچے کو تو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔
ہم نے بتانا ہے اس کو، بڑوں نے بتانا ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن دوست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر برے دوست اس دنیا میں ملے اور انہوں نے زندگی خراب کر دی، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو انسان وہاں پر پھر پچھتائے گا اور اپنے آپ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا میں فلاں شخص کو دوست ہی نہ بناتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ آج فلاں شخص کی دوستی نے مجھے برباد کیا، بیڑا غرق کر دیا۔ تو باہر کے ماحول کا بہت خیال رکھنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں سوسائٹی، صحبت کے بارے میں، بڑے خوبصورت مثال دی انہوں نے کہ انسان کے دوست کا اثر اس کے اندر کیسے سرایت کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مٹی میرے ہاتھ میں آئی، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیرے، کہ از خوشبو دل آویز تو ہم مستم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ فارسی میں انہوں نے پوری مثال بیان فرمائی، بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ فرمایا مٹی آئی خوشبودار میرے ہاتھ میں، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے یا مشک ہے یا عنبر ہے، کون سی خوشبو ہے کہ تیری خوبصورت خوشبو سے مجھے لذت اور مزہ محسوس ہو رہا؟ تو کہتے وہ مٹی بول کے کہنے لگی کہ میں تو ایک عاجز اور نکارہ مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن بہت عرصہ تک پھولوں کے باغ میں پھولوں کے ساتھ پڑی رہی، پھولوں کے باغ میں پھولوں کے ساتھ پڑی رہی، پھولوں جیسے دوست تھے میرے۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر، میرے دوستوں کا جو خوبصورت مزاج تھا، خوشبودار مزاج تھا، وہ میرے اندر اثر کر گیا ہے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو ایک وہی عاجز اور نکارہ مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ یہ بھی والدین کی ہی ذمہ داری ہے، گھر میں ان کا خیال، پھر اس کے بعد باہر، پھر جب وہ ہوش سنبھالنے کی عمر کو پہنچے، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ ایمانیات کے تذکرے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم جس نے اپنے بچے کو ایمان سکھا دیا، پھر اس کو ایکسفورڈ یونیورسٹی میں کہیں باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، کہ ایمان سے بڑا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ صحابہ علیہم الرضوان، ان کے بچوں میں، ان کے اندر کیسا کانفیڈنس تھا، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر آگے تعلیم یعنی قرآن سیکھا، پہلے ایمان سیکھا۔ ساری دنیا کے پڑھے لکھوں کا جتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس والے، سب کا کانفیڈنس ایک صحابی کی جوتیوں پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی سب سو کے بات سن رہے ہیں، کیا ہوا؟ جاگ کے سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ سب کا کانفیڈنس ایک صحابی کے کانفیڈنس پہ قربان ہے۔ تو ایمان اپنے بچوں کو سکھانا ہے، لیکن سکھائے گا وہ جس کا پہلے اپنا ایمان بنا ہوا ہوگا۔ کہتے بڑے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، خود ہی ایمانیات سے ناواقف ہے، بچوں کو کیا سکھائے؟ پہلے مائیں ہوتی تھی، لوریاں دیتی ہوئی قرآن سناتی تھی، آج کارٹون لگا کے بٹھا دیتی ہیں۔
وہ باربی ڈول پتہ نہیں کیا کیا چلا ہوا ہے وہ لگا کے بٹھا دیا بچے کو، اس سے کیا سیکھے گا؟ ایک ماں کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں. اس نے ٹھان لی کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی، ان کو ایمان سکھانا ہے. تو بچہ پڑھ کے جب روزانہ واپس گھر آتا تو الماری میں پہلے سے اس کا کھانا تیار کر کے رکھ دیتی ماں، اور جب وہ واپس آتا تو کہتی بیٹا اللہ سے نفل پڑھو، 2 رکعت نفل مانگو، تمہیں کھانا اللہ دیں گے، کوئی نہیں دے سکتا. وہ بچہ وضو کرتا پڑھ کے آ کے روزانہ. اب اس کا بچے کا دماغ تو سادہ کاغذ کی طرح ہے، جو مرضی لکھ دو اس کے اوپر. وہ نفل پڑھتا، اللہ سے مانگتا، کھانا پہلے سے ماں نے رکھا ہوا ہے لیکن سکھا رہی ہے اللہ سے مانگنا. پھر ماں اس کو کہتی بیٹا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رزق دے دیا، الماری کھولو. وہ کھولتا، کھانا کھاتا، اللہ نے مجھے رزق دیا. بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی. ایک دن ماں باہر گئی کسی کام سے، تاخیر ہو گئی، تو بچے کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، کھانا رکھنے کا موقع نہیں ملا. اب تربیت کرنے والے والدین پھر ایسے ہوتے ہیں. پھر ادھر ماں نے مصلی بچھایا اللہ کے سامنے کہ اے رب کریم، آج جس بچے کو میں ایمان سکھا رہی ہوں وہ گھر واپس جا رہا ہے، وقت ہو چکا، میں نہیں پہنچ پائی. اگر آج اس کو اس کی الماری میں کھانا نہ ملا تو تیری ذات پر اس کا توکل اور یقین خراب ہو جائے گا. آج تو حقیقت میں اس کو رزق پہنچا. ادھر ماں جب روئی، بچہ گھر آیا، کھانا نہیں ہے. وہ حسب عادت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے لگا. ادھر ماں بھی رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ میرے بچے کا ایمان خراب نہ ہو جائے. جب بچے نے دعا مانگ کے الماری کھولی تو رب کریم نے وہاں کھانا پہنچایا ہوا تھا. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یوں ایمان سکھائے جاتے تھے. آج ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو 3 چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں. قرآن و حدیث کے اندر سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے. فرمایا کہ اگر 3 بچے اپنے بچوں کو سکھا دیں تو اس نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی. سب سے پہلی چیز کہ بچے کو کہیں کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. جو چاہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے تو 3 چیزیں ان کو سکھائے. یہ 3 چیزیں سکھا دیں تو تربیت کر دی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کیا ہے بھائی؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے. جھوٹ پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. باقی ہر غلطی برداشت کر لیں گے، جھوٹ برداشت نہیں کریں. کیونکہ غفلت کی زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے. لیکن والدین اپنے بچوں سے یہ وعدہ اس وقت لے سکتے ہیں جب خود سچ بولیں. آج ہم خود اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں بڑے دھڑلے سے. تو بچہ کو کہیں کہ جو دل میں ہے وہ بتا دو، چاہے 1000 ڈانٹ ڈپٹ کا خوف ہو. جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی، اس پہ کمپرومائز نہ کریں. سچ کا عادی بنائیں اس کو. الا وقول الزور، خبردار جھوٹ سے بچ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جب بچہ ایک جھوٹ بولے گا، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولے گا، پھر ان 2 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور 10 جھوٹ بولے گا، پھر ان 10 کو چھپانے کے لیے اور 20 بولے گا، تو غفلت کی زندگی کی ابتدا ہو گئی. سچ بولنا انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے. تو خود بھی سچ بولنا، اور اس سے انشاءاللہ بچوں کے اوپر اثر پڑے گا. تو دوسری چیز جو بچوں کو سکھانی ہے، پھر ایمان کے بعد پہلی چیز سچ،
جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری چیز نماز، کہ نماز پر بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس میں بھی میں پہلے یہی عرض کروں گا کہ اگر والدین اہتمام کریں گے نماز کا تو بچے کریں گے۔ پہلی دعوت تو ہمارے عمل سے ان کو ملے گی بچوں کو۔ آج ہمارے اپنے اندر اہتمام نہیں ہے، ایک پڑھ لی، دو چھوڑ دیں، تین پڑھ لی، دو اڑا دیں، تو نماز پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں تھکا ہوا ہوں، آج ہوم ورک زیادہ ہے، نہیں نہیں بیٹا نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کرو، اور 10 سال کی عمر میں جا کے اگر نماز چھوڑے تو اس کو اس کے اوپر ڈانٹ پلاؤ۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کروا دیں تو پھر تو اور بھی نور علی نور ہے۔ تو نماز کے فائدے، ایک تو دینی فائدے ہیں نا، کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، صالحین کا نور چہرے پہ آئے گا۔ دنیاوی فائدے بھی اس کے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے زندگی کی ترتیب اس کی سنور جائے گی، ٹائم کی پابندی اس کے اندر آ جائے گی۔ اگر نماز پہ نہیں آئے گا تو نہ اس کی زندگی کی ترتیب سلجھے گی، اور نہ ہی اس کے اندر ٹائم کی پابندی آئے گی۔ دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ نماز۔ تیسری چیز جو بچے کو سکھانی ہے وہ ہے خدمت۔ خدمت سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بچے کو اپنے کام خود کرنے سکھائیں، بچپن سے اس کا مزاج یہ ہو، اور اس کو دوسروں کے کام کر کے خوشی ملے، اس کے فضائل اس کو سنائیں، کہ کسی کی اگر ہیلپ کر دی، آپ نے مدد کر دی تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کسی کی مدد کریں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ بچپن سے اس کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے۔ آپ نے کسی سے اذیت کو دور کیا، اللہ آپ سے اذیت کو دور کریں گے۔ بچپن سے اس کو سکھانا ہے، بچپن سے اس کو بتانا ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان بیٹا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ بچپن سے اس کو خدمت، اخلاقیات سکھائے جائیں اس طرح سے۔ تو خدمت سے اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ باہر جا کے لوگوں کی خدمت، نہیں، اپنے گھر میں بڑوں کی، دادا ہیں، نانا ہے، والدین ہیں، ان کے ساتھ ٹائم دیں، ان کی خدمت کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی اللہ اس کو بلند کریں گے۔ اور عاجزی والا انسان میرے محترم بھائیو ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ تو جس نے 3 باتیں یہ بچوں کو سکھا دیں، اس کے مطابق تربیت کر دی، اس نے بچوں کی تربیت کا حق ادا کر دیا، اس نے اپنے رب کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے راضی کر لیا۔ تو کون کون سی 3 باتیں بھائی یاد رکھنی ہیں؟ کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری نماز کی پابندی، اور تیسرا خدمت، اخلاقیات ان کو سکھانے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔